دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا عاجزانہ سلام۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے آزادی۔ دوستوں، ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، مگر قید نہیں کر سکتے۔ آزادی کا بھی ایسا ہی قصہ ہے۔ یہ کوئی برتن یا 10x8 کا پانا یا کھلونا نہیں، بلکہ احساس کا نام ہے۔ ایک جانور، 1 سال کا بچہ اور ایک نابینا بھی بتا سکتا ہے آزادی فضا میں گھلی ہوئی ہے یا نہیں۔ جہاں دلیل سے آزادی ثابت کرنا پڑ جائے، سمجھ لو آزادی نہیں، آزادی کا دھوکہ ہے۔ آزادی کو گلے میں اتارا نہیں جا سکتا۔ گلے آزاد ہوں تو آزادی خود بخود گنگنانے لگتی ہے۔ آزادی کوئی سجا نہیں سکتا، کیونکہ آزادی خود ایک زیور ہے۔ آزادی کو کوئی بے گھر نہیں کر سکتا۔ باہر تنگ ہو جائے تو وہ دل و دماغ میں گھر بسا لیتی ہے۔ مگر آزادی کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اپنی بے توقیری اور توہین کا انتقام غلامی کا شکنجہ کس کر لیتی ہے۔ کون سا شکنجہ؟ جسمانی کہ ذہنی؟ یہ بھی آزادی طے کرتی ہے۔ آزادی کا گلا گھونٹنا دراصل اپنا گلا گھونٹنا ہے۔ آزادی بہت جلد دکھی یا ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کے نخرے، خرچے، پسند ناپسند نظر انداز کرنے والوں کو آزادی بنجر تنہائی کی وادی میں دھکیل دیتی ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنی جھلک اور ادا دکھلانے کا عذاب نازل کرتی رہتی ہے۔ ہاں، آزادی کو بس ایک بار منایا جا سکتا ہے، بار بار نہیں۔ دوستو، گھٹن کے خاتمے اور کھلی فضا میں سانس لینا آزادی ہے۔ بد عقلی، اندھی منطق اور مریضانہ خود اذیتی کا معذور و مجبور ہونا آزادی ہے۔ سچ بولنے پر تحفظ اور جھوٹ کا کڑا محاسبہ، اور سچ کے نام پر جھوٹ تھوپنے کی حوصلہ شکنی آزادی ہے۔ بلا خوف و قطر کہنا، سننا، اختلاف کرنا، اختلاف کا احترام کرنا، اور اختلاف کر کے بھی زندہ رہنا اور رہنے دینا ہی آزادی ہے۔ اگر کسی باغ پر آزادی کا بورڈ لگا ہوا ہو اور وہاں صرف گلاب کو پھلنے پھولنے کی اجازت ہو، تو یہ باغ نہیں، گلابوں کا جنگل ہو۔ جب آزادی کے چھوٹے دائروں کو اجتماعی فلاح کے نام پر ایک بڑے دائرے میں مکس کر کے چھوٹے دائروں کی شناخت مٹا دی جائے، تو پھر بڑے دائرے میں صرف فسطائیت ہی آزاد گھوم سکتی ہے، بھلے اس نے کوئی بھی چولا پہن رکھا ہو، بھلے اس کے تھیلے میں بہلانے والے کتنے ہی شاندار کھلونے کیوں نہ ہوں، بھلے اس کی ڈگڈگی سے کیسے ہی خواب بندے ہوں۔ فسطائیت کی آزادی باقیوں کے لیے زنجیر غلامی کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح ایک ریاست میں 2 بادشاہ ممکن نہیں، اسی طرح ایک سماج میں یا تو آزادی راج کر سکتی ہے یا غلامی۔ دونوں میں پرامن بقائے باہمی تبھی ممکن ہے اگر آگ اور پانی میں سمجھوتا ہو سکے۔ اس اصول کے علاوہ جو بھی دلیل دی جائے گی، وہ دلیل دلال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آزادی کیا ہوتی ہے، شاید آج کے نوجوان نسل کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ آزادی کے مطلب کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ آزادی کتنی مہنگی ہے، پوچھو کشمیر کی بیٹیوں سے، جن کے گھروں پر رات کے اندھیرے میں فوجیوں کی یلغار دروازہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے۔ آزادی کا مطلب پوچھو غزہ کے ان مسلمانوں سے، جن کے گھر کے اوپر جنگی طیارے پرواز کرتے ہیں اور ان کے شور سے بچے روتے ہیں۔ پوچھو آزاد فضا کیا ہوتی ہے شام کے مسلمانوں سے، جنہیں کسی تہ خانے میں بغیر کچھ کھائے پیے ہفتوں گزارنا پڑتا ہے۔ پوچھو سانسیں کس طرح رکتی ہیں چائنا کے مجبور مسلمانوں سے، جن کو قید خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو پھر آپ بہتر طور پر جان سکیں گے آزادی کس نعمت کو کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے دشمن یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی میدان جنگ میں مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے۔ ان کو سب سے پہلے ہماری اسلامی طور طریقے کو مارنا ہے، جس کے لیے انہوں نے ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اسلام ایک ظالمانہ نظام رکھتا ہے اور آزادی ہر ایک کا حق ہے۔ اس لیے سوچنے کا نظریہ بدلنا شروع کر دیا ہے۔ ایسی ایجادیں کر دی کہ ہماری نئی نسل دین کو اپنے نئے نظریے سے بدلنے لگ گئی۔ لڑکیوں کے دماغ میں بیٹھا دیا اور لڑکیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پردہ نظر کا ہوتا ہے۔
اس جملے نے آدھی امت مسلمہ کی لڑکیوں کو برہنہ کر دیا۔ سب کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اس سوچ نے امت مسلمہ کے باپ بھائیوں کو بے غیرت کر دیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں۔ زنجیریں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دشمن نے ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری سوچوں کو جکڑا ہوا ہے، اور ہم کٹ پتلیوں کی طرح ان کے اشارے پر اپنی مرضی سے ناچ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں صورتحال کی نزاکتوں کو سمجھیں؟ نام نہاد خوش فہمیوں کے خول سے باہر آ کر تلخ حقیقت کا سامنا کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو مسند اقتدار پہ لا کر نہ بٹھائیں۔ کسی لیڈر کی پرسنالٹی یا کپڑوں کو نہیں، بلکہ اس کی عمل، کردار اور ریکارڈ کو دیکھیں۔ اپنی صفوں میں ایسے دیانتدار اور کھرے لوگ تلاش کریں جن کی جڑیں اس پاک مٹی میں ہیں، جن کی اولادیں اور اساسے بیرون ملک نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ایماندار لوگ کم ضرور ہیں، لیکن تلاش کرنے پر مل جائیں گے، جو اس دھرتی کے بیٹے بھی ہوں گے اور اسلام کی عظمتوں کے امین بھی۔ وہی لوگ قوم کی ڈوبتی ناؤ کے پتوار سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دوستو، آزادی کی حفاظت کا راز یہی ہے کہ ایسے ہی لوگوں پر اعتماد کرو۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر ان کا بہت خیال رکھیے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔